بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 ہجری کے واقعات۔ اس سال کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ اہم اور شاندار واقعہ بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ ہے۔ تاریخ اسلام میں اس واقعہ کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ اسلام کی تمام آئندہ ترقیوں کا راز اسی کے دامن سے وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گو بظاہر یہ ایک مغلوبانہ صلح تھی، مگر قرآن مجید میں خداوند عالم نے اس کو فتح مبین کا لقب عطا فرمایا ہے۔ ذوالقعدہ 6 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ شاید کفار مکہ ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روکیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی قبیلہ خزاعیہ کے ایک شخص کو مکہ بھیج دیا تاکہ وہ کفار مکہ کے ارادوں کی خبر لائے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ مقام اصفان کے قریب پہنچا تو وہ شخص یہ خبر لے کر آیا کہ کفار مکہ نے تمام قبائل عرب کے کافروں کو جمع کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ کفار قریش نے اپنے تمام ہمنوا قبائل کو جمع کر کے ایک فوج تیار کر لی اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مکہ سے باہر نکل کر مقام بلدہ میں پڑاؤ ڈال دیا، اور خالد بن ولید اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یہ دونوں دو سوچنے ہوئے سواروں کا دستہ لے کر 200 چنے ہوئے سواروں کا دستہ لے کر مقام غمیم تک پہنچ گئے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راستہ میں خالد بن ولید کے سواروں کی گرد نظر آئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاہراہ سے ہٹ کر سفر شروع کر دیا اور عام راستہ سے کٹ کر آگے بڑھے اور مقام حدیبیہ میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پانی کی بے حد کمی تھی، ایک ہی کنواں تھا، وہ چند گھنٹوں ہی میں خشک ہو گیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیاس سے بے تاب ہونے لگے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے پیالہ میں اپنا دست مبارک ڈال دیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خشک کنویں میں اپنا وضو غسالہ اور اپنا ایک تیر ڈال دیا تو کنویں میں اس قدر پانی ابل پڑا کہ پورا لشکر اور تمام جانور اس کنویں سے کئی دنوں تک سیراب ہوتے رہے۔ بخاری شریف غزوہ حدیبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 598، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 378۔ بیعت رضوان۔ مقام حدیبیہ میں پہنچ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ کفار قریش کا ایک عظیم لشکر جنگ کے لیے آمادہ ہے، اور ادھر یہ حال ہے کہ سب لوگ احرام باندھے ہوئے ہیں، اس حالت میں جمعے بھی نہیں مار سکتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ کفار مکہ سے مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے کسی کو مکہ بھیج دیا جائے۔ چنانچہ اس کام کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ یا رسول اللہ، کفار قریش میرے بہت ہی سخت دشمن ہیں اور مکہ میں میرے قبیلے کا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ کو ان کافروں سے بچا سکے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجا۔ انہوں نے مکہ پہنچ کر کفار قریش کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صلح کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مالداری اور اپنے قبیلہ والوں کی حمایت و پاسداری کی وجہ سے کفار قریش کی نگاہوں میں بہت زیادہ معزز تھے،
اس لیے کفار قریش ان پر کوئی دراز دستی نہیں کر سکے، بلکہ ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر کے اپنا عمرہ ادا کر لیں، مگر ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ہرگز کعبہ کے قریب نہ آنے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں بغیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیے کبھی ہرگز اکیلے اپنا عمرہ نہیں ادا کر سکتا۔ اس پر بات بڑھ گئی اور کفار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں روک لیا، مگر حدیبیہ کے میدان میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار قریش نے ان کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ تم سب لوگ میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفادار اور جان نثار رہو گے۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نہایت ہی ولولہ انگیز جوش و خروش کے ساتھ جان نثاری کا عہد کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پرست پر بیعت کر لی۔ یہی وہ بیعت ہے جس کا نام تاریخ اسلام میں بیعت رضوان ہے۔ حضرت حق جل مجدہ نے اس بیعت اور اس درخت کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ فتح میں اس طرح بیان فرمایا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یقیناً جو لوگ اے رسول تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی سورہ فتح میں دوسری جگہ ان بیعت کرنے والوں کی فضیلت اور ان کے اجر و ثواب کا قرآن مجید میں اس طرح خطبہ پڑا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، پھر ان پر اطمینان اتار دیا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ لیکن بیعت رضوان ہو جانے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کی خبر غلط تھی، وہ باعزت طور پر مکہ میں زندہ و سلامت ہیں، اور پھر وہ بخیریت و عافیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر بھی ہو گئے۔